تو میں نے ایک جملہ پڑھا، کیونکہ دوست ہے، اللہ کے دوست ہیں، یہ جو اللہ کے نیک بندے ان کو اولیاء کہا جاتا ہے نا، یہ اللہ کے دوست ہیں، تو ہمارے بھی دوست ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میں بات کیسے شروع کروں، تو ایک لائن میری آنکھوں کے سامنے سے گزری، اب یہ میری لکھی بھی نہیں ہے، کسی کی ہے۔ تو جب میں نے لائن پڑھی تو میں نے کہا آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کون کس کی مدد کرتا ہے، جھوٹ کہتے ہیں، مدد تو کرتے ہیں۔ میں نے بیان کے سٹارٹ میں کوئی اچھی لائن بولنی تھی، تو یہ جس کی لائن میں نے پڑھ لی اس نے میری مدد نہیں کی۔ میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ اپنی بات پہنچاؤں، لیکن بات پہنچانا مشکل ہے، اگر میں بغیر مائک کے پہنچاؤں گا، آپ کی تعداد بہت زیادہ ہے، باہر بھی لوگ بیٹھے ہیں، تو جس نے یہ مائک بنایا اس نے میری مدد نہیں کی۔ یہ لائٹ جل رہی ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، پنکھے چل رہے ہیں، ہم سکون سے بیٹھے ہیں، کیا اس لائٹ بنانے والے نے ہماری مدد نہیں کی؟ They all are helpful to us. We help each other. اس بندے کی بات تھی، وہ کہتا کہ دوست آئینے اور سائے کی طرح ہونا چاہیے، سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا اور آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ کیسی بات ہے، مجھے بتائیں کیسی بات ہے، سوار کریں ذرا اپنے ذہن پہ اس کو۔ دوست آئینے اور سائے کی طرح ہونا چاہیے، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا تو وہ دوست بھی جھوٹ نہ بولے، اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا تو وہ دوست بھی ساتھ نہ چھوڑے۔ ایسا دوست ہونا چاہیے کہ جب میں خوش ہوں، میں جیت جاؤں، وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا ہوں، گولڈ میڈل مجھے مل گیا ہے، اس وقت وہ دوست کہ یہ میرا دوست ہے، دیکھو جیت گیا ہے۔ اور جب میں مصیبت میں ہوں، گرا ہوا ہوں، مر رہا ہوں، اس وقت کہ میں تیرا دوست ہوں، میں تجھے بچاؤں گا۔ دس از دا ڈیفینیشن آف اے گڈ فرینڈ۔ دوست کا لفظ بہت گہرا ہے۔ کہتا دوست کا مطلب کیا ہے؟ کہا نادان دوست ہی تو وہ رشتہ ہے کہ اس میں مطلب کوئی نہیں ہوتا، مطلب آ گیا تو دوستی کہاں گئی؟ تو ایک ایسا دوست زندگی میں ضرور رکھیں جو آپ کو تھپکی دیتا رہے، جگاتا رہے، اٹھاتا رہے، آپ ٹوٹ جائیں آپ کو جوڑ دے، آپ بکھر جائیں آپ کو سمیٹ دے، آپ گر جائیں آپ کو اٹھا دے، آپ کو یاد دلاتا رہے کہ بیٹا تیرے بڑے خواب ہیں، تو نے ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے، اور اپنا کنیکشن اپنے رب سے مضبوط کرے۔ تصوف اینڈ سائنس سیمینار کے اندر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بندہ جس کا کنیکشن اپنے رب سے مضبوط ہے، وہی بندہ صوفی ہے، وہی بندہ ولی ہے، بندہ ہی وہی ہے۔ دیکھو میری بات غور سے سننا، آپ تھوڑی دیر ساتھ رہنا، آپ نے میرے 5 منٹ پورے، ٹھیک ہے؟ غور سے سنو۔ جب اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو بنایا تو مچھلی کا رشتہ پانی کے ساتھ رکھا، جب اللہ تعالیٰ نے پودے کو بنایا تو پودے کا رشتہ زمین کے ساتھ رکھا، مٹی کے ساتھ، اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو فرشتوں سے کیا فرمایا؟ فرشتوں میں بندے کو بنانے لگا ہوں اور بڑے ٹھیک طریقے سے بناؤں گا، اور بنانے کے بعد اپنی خاص روح اس میں پھونک دوں گا، پھر تم اس کو سجدہ کرنا۔ تعلق دیکھیں، مچھلی کا اور بندے کا تعلق کیا ہے کہ اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیں، مچھلی اور پانی کا تعلق کیا ہے؟ مچھلی کو پانی سے نکال دیں مچھلی مر جائے گی۔ پودے کا اور مٹی کا تعلق کیا ہے؟ مٹی سے پودے کو نکال لیں تو پودا مر جائے گا۔ یہی اللہ کا اور بندے کا تعلق ہے۔ اگر بندے کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے، کنیکشن مضبوط نہیں ہے، بندہ مر گیا، وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بڑا دولت والا ہے، شہرت ہے، اگر کنیکشن اللہ کے ساتھ نہیں ہے، اس کا بندہ مرا ہوا، وہ اس کی روح میں وہ تازگی نہیں ہے، وہ بشاشت نہیں ہے، وہ پرپز آف لائف نہیں ہے اس کا۔ We need a natural environment to grow. If it comes to plants, then their natural environment is oxygen, nutrients, post, sunlight and soil. ایک پودے کو کیا کچھ چاہیے؟ آکسیجن، سورج کی روشنی، کھاد، اب وہ آب و ہوا مل گئی تو وہ گرو کر جائے گا۔ ہمارا نیچرل کلائمیٹ کیا ہے؟ اللہ کا خوف اور اللہ کی یاد، اللہ سے تعلق۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم گرو نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنا، اگر مچھلی پانی سے نکل آئے، پانی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر پودا مٹی سے نکل آئے، مٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مچھلی نے اور پودے نے برباد ہو جانا ہے۔ پوری دنیا کے 8.5 ارب لوگ اگر اللہ کو ماننے سے بھی انکار کر دیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بندے نے برباد ہو جانا ہے۔